حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کی دھرتی پر قدم رکھنے والے پہلے سید ولی تھے جو اسلام کی تبلیغ کی غرض سے تشریف لائے۔ آپ 718 میں مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ سن 760 میں سندھ آئے تو 400 افراد کی جماعت آپ کے ہمراہ تھی اور سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے بھی تھے جو آپ نے سفر کے دوران کوفہ اور عراق سے خریدے تھے۔ آپ نے جب کراچی کے سمندر کنارے ڈیرا لگایا تو آپ کے شب و روز اللہ کی عبادت اور اس کے بندوں کی خدمت میں گزرنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب سندھ کی گنگا جمنی تہذیب میں صرف و صرف ہندوؤں کی اور بدھ مت کے ماننے والوں کی گنجائش تھی، کیونکہ سندھ میں مسلمان تھے مگر خال خال۔ سمندر کنارے کا یہ سندھ کا علاقہ ماہی گیروں اور بحری مزدوروں اور کشتی بنانے والوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن کراچی کے کئی ساحلی علاقے بحری قزاقوں کے زیر اثر تھے جو پانی پر سفر کرنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ شاہ غازی کے حسن اخلاق اور نیک نامی کا شعرہ سن کر ان بحری قزاقوں میں سے کئی قبائل تائب ہو گئے اور کئی بحری قزاقوں کے خلاف آپ نے تلوار اٹھائی، کیونکہ آپ بہترین جنگجو تھے۔ یوں کراچی کے ساحل کی یہ ساری پٹی پرامن ہو گئی۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کی عزت نفس کو پالنا اور سب سے مسکرا کے بات کرنا ہندوؤں کو بھا گیا۔ آپ کے خلق عظیم کی وجہ سے جب لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو مقامی ہندو آبادی اور بدھ مت کے ماننے والے سخت پریشانی کا شکار ہو گئے۔ کئی بار آپ پر حملہ کیا گیا مگر ہر بار مخالفوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ ابو جعفر منصور خلافت عباسیہ کا حکمران تھا اور وہ آپ غازی سرکار کے در پہ تھا۔ ابو جعفر منصور نے گورنر سندھ کو پیغام بھیجا کہ تمہارے علاقے سے عبداللہ شاہ ہمیں مطلوب ہے، گرفتار کر کے روانہ کرو۔ گورنر سندھ عمر بن حفظ نے اپنے ہرکارے بھیجے اور عبداللہ شاہ غازی کو گورنر کے روبرو پیش کیا گیا، مگر کچھ دیر مکالمہ کے بعد گورنر آپ کی علمی بصیرت کا ایسا قائل ہوا کہ ابو جعفر منصور کو لکھ بھیجا کہ اس نام اور کوائف کا کوئی شخص سندھ کی سرحدوں میں موجود نہیں ہے، اور لگے ہاتھوں عبداللہ شاہ غازی کو سندھ کے سرحدی علاقے میں ایک ہندو راجا کی راجدھانی میں مہمان ٹھہرا دیا۔ عبداللہ شاہ سے متاثر ہو کر وہاں کے ہندو جب مسلمان ہونے لگے تو اس ہندو راجا نے منصور کو مخبری کر دی کہ اس کا دشمن ہمارے پاس ہے۔ منصور نے فوری حکم جاری کیا جس کے مطابق عمر بن حفظ کو گورنری سے بے دخل کر دیا گیا اور اس کی جگہ شام بن عمر کو سندھ کا گورنر لگا دیا، اور حکم جاری کیا گیا کہ نیا گورنر فوری طور پر عبداللہ کو گرفتار کر کے بغداد بھیجے۔ السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں مفتخر عارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو سے آج موجود ہوں سٹی آف لائٹس میں، جی ہاں کراچی میں، اور بہت اچھا موسم ہے کراچی کا، اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف، اور ان کی حیات کے بارے میں بات کریں گے، ان کے مجاہدوں کے بارے میں بات کریں گے، ان کی عبادات کے بارے میں بات کریں گے، اور اس محبت کی بات کریں گے جو یہاں سندھ کے لوگوں سے یہ کیا کرتے تھے۔ تو آئیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس شرائن کے اندر اور آپ کو دکھاتا ہوں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار شریف، اور بات کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ دوستو، عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو جانے والی یہ سیڑھیاں دیکھیں، یہاں پر یہ چندہ باکس ہے اور یہ بڑا خوبصورت یہ ڈیزائن ہے، یہ سندھی جو ہے طرز تعمیر ہے، اور ایسے یہ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، دیکھیے اوپر کی طرف، کیونکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی جو نشست تھی وہ یہاں اوپر سمندر کے کنارے کافی اونچی جگہ پہ تھی۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، واہ جی واہ، درگاہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں سے اگر اس طرف دیکھیں تو یہاں پر پل بن چکا ہے اور یہ منظر دکھائی دیتا ہے، اور یہ دیکھیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو جانے والی سیڑھیاں۔ دوستو، یہ جو دیواروں پر نیلے رنگ کا کام ہے یہ سندھی کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ دائیں جانب یہاں پر قبریں ہیں، اور جب اس طرف جائیں تو سرکار کا مزار ہے۔ دوستو، یہ سیڑھیاں اور اوپر کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ دیکھیں یہ مزار کا اندرونی حصہ ہے، یہ دیکھیے، اور یہ سامنے ہے حضرت عبداللہ شاہ
غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف، یہ دیکھیں۔ حشام بن عمر بھی سیدوں کا ایسا شدائی نکلا کہ عبداللہ شاہ غازی کو روح پوش قرار دے کر معذرت کر لی۔ رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری تھا کہ ایک روز غازی سرکار شکار کی غرض سے جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ آپ پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے احباب نے فوری طور پر حملہ آوروں کو جہنم واصل کیا، مگر جب آپ کے جسم کو چھوا گیا تو آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ آپ کی شہادت کے حوالے سے 4 سے زیادہ روایات موجود ہیں جن پر تحقیق کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کو اس جگہ ایک اونچے ٹیلے پر دفن کر دیا گیا۔ آپ کے مریدین آپ کی قبر پر پہرا دیا کرتے تھے، کیونکہ خبر تھی کہ دشمن آپ کے جسد خاکی کو قبر سے نکال کر بے حرمتی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آپ کے مزار سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری ہوا تھا جو آج تک خشک نہیں ہوا۔